الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر جم گئے، اللہ کو رب جان کر مان کر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کر دی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے، رحمت کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اسی دنیا کی زندگی میں، الا تخافوا ولا تحزنوا، اور وہ فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں۔ ہمیں وہ فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اترتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور انہی فرشتوں کے اس تسلی دینے کی وجہ سے انسان کے اندر برداشت، تحمل اور بردباری اور اسی طرح کی اور دوسری خوبیاں اس میں بیدار ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم مت کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی خوشخبری سن لو، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب انسان ایمان کی، نیکی کی، تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت والے فرشتوں کو اس کے پاس بھیجتے ہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، تم اپنے جسم کو پاک صاف رکھو، اللہ تمہیں گناہوں سے پاک صاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا، کہ جب کوئی بندہ وضو کر کے سوتا ہے، سوتے وقت وضو کرتا ہے، إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، مگر جب وہ بندہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتے کو وہاں کھڑا کر دیتے ہیں، ایک فرشتہ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔
فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے. لا ينقلب ساعة من اللیل، اور یہ جو وضو کر کے سویا ہے یہ جب نیند میں کروٹ لیتا ہے، الا قال، وہ فرشتہ کہتا ہے جو اللہ نے اس کے پاس اب مقرر کر دیا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اے اللہ آپ اس بندے کی مغفرت فرما دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ یہ وضو کر کے سویا ہے. تو سونے سے پہلے اگر ہم وضو کر کے سوئیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، اور نیند میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم کروٹ لیتے ہیں، اور جب بھی کروٹ لیتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اب ظاہر ہے کہ اس فرشتے کو بھیجا کس نے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اور یہ جو ڈیوٹی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ میرا بندہ وہ وضو کر کے سویا ہے، اور جب کبھی وہ کروٹ لے تو تمہیں دعا کرنا ہے. یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے، ورنہ فرشتے تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کو اللہ جو حکم دیتے ہیں فرشتے وہی کرتے ہیں. لا یعصون ما امر اللہ، اللہ کے حکم کے خلاف ذرہ برابر نہیں کرتے. تو اب یہ جو فرشتہ آیا اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ نے بھیجا. دعا کر رہا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، اللہ کروا رہے ہیں. اللہ نے کہا تم کرو. اب اللہ نے فرشتے کو لگا دیا کہ تم اس کے لیے دعا کرو، تو پھر اللہ اس کی دعا قبول نہیں کریں گے؟ اگر اللہ کو اس کی دعا قبول کرنا نہ ہوتا تو اسے بھیجتے ہی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ اگر ہم وضو کر کے سوئیں تو پھر رات نہیں گزرتی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے وضو کے ساتھ سونے کی کوشش کرنا چاہیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل، کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب مجلسیں کئی قسم کی ہوتی ہیں. چند لوگ جمع ہوئے بیٹھے تو اس میں یا تو اپنے ہی جیسے انسانوں کا ذکر ہوگا، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کر رہا ہے، اور جیسے ہی کوئی سامنے سے گزرا تو بیٹھے ہوئے لوگوں میں نے اس پر تبصرے شروع کیے. کل کیا تھا ان کے پاس، اب شروع، اتنا سب کہاں سے آیا؟ خالص آدمی نہیں بڑھ جاتا. ہم بھی محنت کر رہے ہیں مگر ہمارے پاس نہیں ہے اتنا سب. بغیر لوپا ڈوپی کرے کہ نہیں بڑھتا آدمی. تو ہم نے اس جانے والے پر لوپا ڈوپی کا الزام لگا دیا. آپ نے دیکھا اس کو کرتے ہوئے؟ نہیں. خیال ہے ہمارا کہ اس نے بھی کچھ گڑبڑ کی ہوگی اس لیے بڑھ گیا آگے. ہمارے پاس کوٹلے میں دو ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں. ایک کچھ تو بھی ملا ہوگا گڑی میں، خالص بڑھ جاتا آدمی اتنا آگے تو ملا.
اور اگر ملا نہیں تو اس نے ملا لیا کسی اور کا، اپنے میں ملا لیا، جس کو لوپا ڈوپی کہتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ایک آدمی حلال طریقے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، جبکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ہمارے پاس تو حساب ہے، اور اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں، بغیر حساب کے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کسی کو نہیں ملتا ہے۔ تو اب چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں اپنے ہی جیسے انسانوں کا ذکر، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کے بجائے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ الا حفتہم الملائکہ، غیبت کی محفل ہے تو پھر شیطان درمیان میں ہوتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی مجلس ہے کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تو حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور سکون، اطمینان کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، یہ تو زمین پر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس موجود جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے سامنے اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے کچھ بندے ہیں جو دنیا میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی ہم بیٹھیں، جن کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں، تو ہماری مجلس بجائے ذکر الناس کے، لوگوں کے تذکروں سے بھری ہوئی ہو، اس کے بجائے ہمیں اللہ کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو بھرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرہ، یہ رات میں انہوں نے تہجد پڑھنی شروع کی، تہجد میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے۔ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطٌ عِنْدَهُ، ان کا جو گھوڑا تھا، گھر چھوٹا سا تھا، اب گھوڑا بھی قریب ہی میں بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا اور تہجد میں تھوڑی سی آواز سے یہ قرآن پڑھ رہے تھے، اِذْ جَالَتِ الْفَرَسِ، وہ جو گھوڑا ہے وہ بدکنا شروع ہوا، اچھلنا شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ فسکت، حضرت اسید ابن حضیر نے قرآن جو پڑھ رہے تھے رک گئے۔ فسکنت، وہ جو گھوڑا اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، وہ بھی خاموش ہو گیا۔ فقرأ، پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ فجالت الفرس، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہوا۔ فسکت وسکنت، پھر یہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ ثم قرأ فجالت الفرس، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ فانصرف، انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا، یہ جو حضرت اسید ابن حضیر تھے، ان کا ایک چھوٹا بیٹا وہ قریب ہی میں لیٹا ہوا تھا اس گھوڑے کی، جگہ کم تھی تو قریب ہی میں بچہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ فاشفق ان یصیبہ، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر گھوڑا اسی طرح بدکتا رہا اور اچھلتا رہا اور پیر اگر اس نے بچے کے اوپر رکھ دیا تو بچے کو نقصان پہنچے گا، اس ڈر سے انہوں نے نماز کو جلدی مکمل کیا۔
فلما اجترہ، نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے قریب کیا، اس کے بعد رفع رأسہ الی السماء، جیسے ہی اوپر انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف، حتی ما یراہا، ایک عجیب روشنی ان کو نظر آئی، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسید ابن حضیر نے اپنا یہ سارا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں ایسا ہوا کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا اور سورہ بقرہ میں نے شروع کی، گھوڑا بدکنے لگا، میں نے قراءت کو بند کیا، گھوڑا خاموش ہو گیا، جیسا جب پڑھتا گھوڑا بدکتا تھا، 3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، تو میں اس ڈر سے کہ کہیں گھوڑا پیر بچے کے اوپر نہ رکھ دے، میں نے اپنی نماز کو مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے جو دیکھا تو اوپر کچھ روشنیاں مجھے نظر آئیں، تو حضور نے جب یہ حضرت اسید ابن حضیر کا واقعہ سنا تو فرمایا یقرأ اقرأ یا ابن حضیر، اقرأ یا ابن حضیر، کہ اے ابن حضیر تم پڑھتے رہتے تو بہت اچھا ہوتا کہ تم پڑھتے رہتے، تم بند نہ کرتے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اشفقت، مجھے ڈر لگا، ان تطأ یحییٰ وکان منہا قریبا، کہ بچے کے اوپر گھوڑا پیر نہ رکھ دے، اس لیے میں نے نماز کو جلدی ختم کیا۔ فرفعت رأسی فانصرفت الیہ، اس کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے کچھ روشنیاں محسوس ہوئیں، تو میں باہر نکلا کہ اچھی طرح دیکھوں، لیکن تو میں نے دیکھا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، کہ ایک سائبان ہے، ایک چھت کی طرح کوئی چیز ہے اور اس میں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے تھوڑا اور آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش کی تو لا اراہا، مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسید ما تدری ما ذاک، تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا تھا؟ قال لا، حضرت اسید ابن حضیر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تلک ملائکہ، تلک الملائکہ، کہ وہ فرشتے تھے، دنت لصوتک، وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، ولو قرأت، اگر تم پڑھتے رہتے، لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم، کہ اگر تم صبح تک پڑھتے تو وہ فرشتے صبح تک رہتے اور لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے تھے، جیسے تم نے دیکھا ویسے فرشتے ان دوسرے لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رات میں جب لوگ سوئے ہوئے اس وقت کوئی بندہ مومن اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور تہجد کی 2-4 رکعت پڑھے تو اس میں جو وہ قرآن پڑھتا ہے اس قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نیچے اتر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فطرہ وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا کہ تم فطرے وصول کرو تاکہ ہم جب جمع ہو جائیں تو پھر غریبوں میں ہم تقسیم کریں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگ گیہوں اور مختلف جو اناج فطرے میں دیتے تھے میں ان کو اسٹور کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اتانی آتن، رات میں کوئی میرے گھر میں آیا، اور فجعل یحسو من الطعام، اور وہ جو غلہ رکھا ہوا تھا اس کو اپنے بوری میں بھرنا شروع کیا۔
تھیلا لے کر آیا اور اس میں بھر رہا ہے. فَأَخَذْتُهُ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا. وَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا کہ میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں گا. قال انی محتاج، اس نے کہا کہ دیکھو میں ضرورت مند، وعلی عیال، مجھے بہت زیادہ بچے ہیں، ولی حاجت شدیدۃ، اور سخت ضرورت مند ہوں، مجبور ہو کر آیا، اور یہ تم نے غریبوں ہی کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فخلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا. فاصبحت، صبح ہوئی تو جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ، حضور نے پوچھا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، کل جو رات میں تمہارے پاس ایک آدمی آیا تھا، تم نے اس کو کیا کیا؟ تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک غریب آدمی تھا، مجبوریاں اس نے سنائیں تو میں نے اسے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں بھی وہ آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رات میں اپنے بستر پر تو لیٹ گیا مگر سویا نہیں. جب رات کا کچھ حصہ گزرا پھر آ گیا وہ، اور آ کے پھر اس نے غلہ بھرنا شروع کیا، تو میں پھر اٹھ گیا، اور اٹھ کے میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا. تو اس نے کہا کہ کل جو میں لے کر گیا تھا، کچھ لوگوں کو قرض دینا تھا، وہ میں نے دے دیا، اور جو لے گیا تھا وہ ختم ہو گیا، تو آج پھر مجبور ہو کر آ گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رحم دل تھے، سوچا کہ انسان ہے، مجبوریاں رہتی ہیں، پھر چھوڑ دیا. اب دوسرے دن جب پھر حضور کے پاس صبح گئے تو حضور نے پھر پوچھا ابو ہریرہ رات کا قیدی کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ مجھے بتایا تو میں نے رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ آج بھی آئے گا. اب جب تیسری رات ہوئی اور پھر وہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے اب پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے بہت منت سماجت کی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ھذا آخر 3 مرات، 3 مرتبہ ہو گیا اب تک. انک تزعم لا تعود ثم تعود، تم روزانہ یہ کہتے ہو کہ دوبارہ نہیں آؤ گے پھر آتے ہو. تو اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ دو. اعلمک کلمات، میں تمہیں ایک دعا سکھاؤں گا، میں تمہیں ایک کچھ اچھے جملے سکھاؤں گا. ینفعک اللہ بہا، اور وہ جو دعا میں سکھاؤں گا اور جو بات میں تمہیں بتاؤں گا اس سے اللہ تم کو نفع دے گا، تمہیں فائدہ ہوگا. قلت ما ہن، حضرت ابو ہریرہ جو تھے وہ طالب علم تھے، علم سے بہت زیادہ ان کو دلچسپی تھی. ان کا مشغلہ ہی تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا. تو اس آنے والے نے ان کو کہا کہ میں تم کو ایک علم کی بات بتاؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے. کمزوری کیا، ہر انسان کی ایک خاص گویا اس کا شوق ہوتا ہے. عورتیں اگر آپ انہیں سونے کی دکان جہاں ہے زیورات کی وہاں چھوڑ دیں گے تو پھر اب آدھے 1 گھنٹے سے پہلے تو وہ باہر نکلنے والی ہے نہیں، اس لیے آپ 1 گھنٹے کا کوئی کام ہے تو جا کے کر کے آ سکتے ہیں. ان کو اس سے دلچسپی اتنی رہتی ہے کہ یہ دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں. اور جو علم والے ہوتے ہیں وہ اگر کسی لائبریری میں چلے جائیں، کسی کتب خانے میں چلے جائیں
تو پھر اب آپ امید مت رکھیے کہ یہ 5 منٹ میں واپس ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ علم کی دنیا کے آدمی تھے، تو اس نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں ایک علم کی بات سکھاؤں گا، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ وہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اذا اویت الی فراشک، جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھ لو، حتی اللہ لا الہ الا ہوا حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ آیت مکمل پڑھو۔ فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ، اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے ایک نگرانی کرنے والا تمہاری نگرانی کر رہا ہوگا، حالانکہ تم سو رہے ہو لیکن اللہ کی طرف سے ایک نگران تم پر مقرر ہو جائے گا۔ ولا یقربک شیطان ولا یقربک شیطان، اور شیطان تم سے قریب نہیں آ سکتا ہے، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، حتی تصبح، صبح ہونے تک۔ فخلیت سبیلہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ کوئی اچھی بات بتائے گا تو میں چھوڑ دوں گا، میں نے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ آیا تھا رات میں نے کہا کہ ہاں آیا تھا، اور اس نے مجھے ایک یہ بات بتائی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، حضور نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ ہے بہت جھوٹا، لیکن اس نے جو بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے۔ تعلم من تخاطب مذ 3 لیال، یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ 3 راتوں سے تم کس سے بات چیت کر رہے تھے، معلوم ہے تم کو؟ تو قال اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا، وہ انسان نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کر سو جاتے ہیں تو پھر رات بھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کے لیے مقرر رہتا ہے، اور شیطان ہم سے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے جو معلوم ہوئی کہ گھر میں سے کوئی چیز چلی گئی، کون لے گئے نہیں معلوم، کھانا پکا کے رکھے، کھانا تھا بگونے میں، صبح ہوئی تو کھانا غائب، ہم سمجھتے چور آیا کچھ بھی نہیں رہ گیا، خالی کھانا کھا کے گیا۔ تو اتنا شریف چور انسانوں میں نہیں ہوتا ہے، یہ کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے برتنوں کو ڈھانک کر رکھو، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھانک دو، اور اگر برتن ڈھانکنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ڈھکن نہیں ہے تو ایک لکڑی ہی اس کے اوپر بسم اللہ کہہ کر رکھ دو، تو پھر شیاطین اور جنات پھر اس غذا کو متاثر نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ہی ہیں اور باقی کچھ جانور ہیں، کچھ پرندے ہیں، لیکن اس کائنات میں وہ مخلوق بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، جنات ہیں، شیاطین ہیں، فرشتے ہیں،
کچھ فرشتے تو وہ ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو دائیں اور بائیں موجود ہیں اور ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اور ان کے علاوہ کچھ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، وہ ہمارے آگے اور پیچھے رہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے اگر وہ فرشتے نہ ہوں اور اللہ کا حفاظتی پہرا اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو شیاطین اور جنات انسان پر حملہ کر دیں. اور یہ فرشتوں والا جو پہرا ہے، یہ انسان بیت الخلاء میں جب جاتا ہے تو پھر فرشتے وہاں نہیں آتے، اس لیے کہ فرشتوں کو گندی جگہیں پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس، انسانوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. تو بدبو سے فرشتوں کو ظاہر ہے کہ تکلیف ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی جو بدبو ہے فرشتے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہوں تو اس وقت یہ جو فرشتوں والا حفاظتی نظام ہے، فرشتے باہر رہ جاتے ہیں. تو حضور نے پھر دعا سکھائی کہ اب اللہ تمہاری حفاظت کریں گے ڈائریکٹ. اب تک تو اللہ نے فرشتوں کو تمہاری حفاظت کے لیے رکھا تھا، لیکن اب تم بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو اب فرشتے تو باہر رہ گئے، اب براہ راست اللہ کی حفاظت میں تمہیں جانا ہے. تو اس لیے دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ شریر شیطانوں سے اور شریر شیطانیوں سے میری حفاظت فرما. اس لیے کہ اب یہ جو جگہ ہے یہ فرشتوں کی نہیں، یہ شیطانوں کی ہے. گندی جگہوں پر شیطان رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ دن والے فرشتے الگ ہیں اور رات کی ڈیوٹی انجام دینے والے فرشتے الگ ہیں. اور دن کی ڈیوٹی جن فرشتوں کی ہے وہ عصر کی نماز تک رہتے ہیں، اور عصر کی نماز کے وقت رات میں جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ آسمان سے آتے ہیں، اور عصر کی نماز میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہو جاتا ہے، دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، عصر کی نماز میں رات والے فرشتے آتے ہیں، اور یہ رات والے جو فرشتے ہیں یہ فجر تک رہتے ہیں، اور فجر کی نماز میں پھر وہ فرشتے آتے ہیں تو یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن، وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، فرشتے جو ہیں وہ مسجد کے دروازے کے پاس، گیٹ کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتے گیٹ کے پاس کھڑے رہتے ہیں. یکتبون الاول فالاول، اور جو مسجد میں پہلے آتا ہے اس کا نام رجسٹر لے کر آتے ہیں، اس کا نام لکھتے ہیں کہ یہ مسجد میں پہلے آیا، اس کے بعد یہ آیا، اس کے بعد یہ آیا، سب کے نام لکھتے ہیں. وَمَثَلُ الْمُحَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَهُ، حضور نے فرمایا کہ جو اول وقت میں آتے ہیں تو پھر فرشتے اس کا نام بھی لکھتے ہیں، اور اس کے آگے یہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے وقت سے پہلے آنے کی وجہ سے اس کے لیے ثواب بھی لکھتے ہیں. اور ثواب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب عطا فرمایا ہے، ایک اونٹ
اللہ کے لیے قربان کرنے کا، اللہ کے لیے اس کو ذبح کر دینے کا۔ ہم ہر سال میں ایک مرتبہ بھی اونٹ کی قربانی یا گائے کی قربانی اکیلا آدمی عام طور پر نہیں دیتا ہے، ایک حصہ لیتا ہے آدمی، یا پھر ایک بکرا کاٹ دیتا ہے۔ لیکن مکمل اونٹ اللہ کے لیے کسی نے قربان کیا، اس کا ثواب ظاہر ہے کہ سال میں بھی ہم اس کو آسانی سے حاصل نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی ہر جمعہ کو یہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے آئے، مسجد میں پہلے آ جائے، تو فرشتے اس کے نام اعمال میں اور اس اپنے رجسٹر میں اس کے نام کے آگے لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک اونٹ اور ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور ثم کالذی بقرہ، پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ثم کبشن، پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایک مینڈھا، ایک بکرا۔ اور ثم دجاجتن، پھر اس کے بعد اب وقت جیسے جیسے قریب آ جاتا ہے تو پھر وہ ثواب بھی کم کرتے جاتے ہیں، اور پھر ایک مرغی اللہ کے واسطے صدقہ کرنے کا ثواب۔ ثم بیضہ، پھر اس کے بعد انڈے پہ آ جاتی ہے باری کہ اس کو ایک انڈا غریبوں کو دینے کا ثواب۔ فاذا خرج الامام، جب امام صاحب آ جاتے ہیں طووا صحفہم، تو وہ اپنے رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں۔ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، پھر وہ بھی اللہ کا ذکر اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے ان کا ریکارڈ فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں رہتا ہے، فرشتے ان کا نام نہیں لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا نام فرشتے اپنے ہاتھ سے لکھیں اور ہمارے لیے ثواب بھی لکھیں، تو پھر آسان طریقہ ہے کہ جمعہ کے دن آدمی تھوڑا سا پہلے آنے کی کوشش کرے۔ ہم لوگ گھنٹوں ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، دکانوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں ہم کو بے چینی نہیں ہوتی ہے، بوریت نہیں ہوتی، لیکن مسجد میں آدمی پہلے آ کر بیٹھ جائے بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور آدمی آتا ہی نہیں ہے، آئے گا مسجد سے باہر کھڑا رہے گا، کسی سے بات کرے گا، لیکن مسجد کے اندر نہیں آئے گا۔ اس کو اندر آنے سے کون روک رہا ہے؟ شیطان روک رہا ہے، یا شیطان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب اگر آدمی آنے میں کامیاب ہو جائے تو فرشتے فوراً اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں اور اس کا نام نوٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو